لوگ ایک دوسرے کی بات سننے اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چھوٹی سی بات پر جھگڑا، ناراضگی اور تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ ویلکم ٹو ماریا فیملی ولاگ۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر۔ یہ میں نے آپ سے روز کہنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا پیار ضرور دکھانا ہے، مجھے ضرور سپورٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جی دن کا آغاز ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہو گیا ہے سحری سے، اور آج میں نے اور میرے بیٹے نے، ہم دونوں نے سحری کرنی تھی۔ 2 ہماری روٹیاں تھیں، اس کا پراٹھا تھا اور میری سادی روٹی تھی۔ میں صرف ہلکا سا آئل لگاتی ہوں، پراٹھا نہیں بناتی، مطلب اندر باہر ہر جگہ آئل نہیں لگاتی۔ تو ساتھ میں نے دہی کھانا ہوتا ہے، وہ بھنڈی کا سالن کل میں نے بنایا تھا، بھنڈی چکن کا، وہ ہم نے ساتھ لیا، اور ہم ماں بیٹے نے دونوں نے بیٹھ کے سحری کی، اور اس کے بعد ہم نے پڑھی ہے نماز۔ تو نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنی 2-3 تسبیحاں کرنی ہوتی ہیں، وہ میں تسبیحاں میں کرنے لگ جاتی ہوں۔ بیٹا میرا تو ایسے شوٹ بستر پہ جا کے لیٹ جاتا ہے نا کہ فٹافٹ نا میں سو جاؤں، لیکن اس کے بعد نا میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جب دودھ والے نے آنا ہے نا تو تم نے دودھ لینا ہے۔ تو جیسے ہی بیل ہوتی ہے میں اس کو آواز دیتی ہوں کہ بھئی دودھ والا آ گیا۔ تو اس نے کیا کیا ہوتا ہے کہ پتیلی پاس رکھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی دودھ والا آئے گا میں دودھ ڈلواؤں گا اور فریج میں رکھ دوں گا اور آ کے واپس سو جاؤں گا۔ اس طرح کی چھوٹی سی نا ذمہ داریاں بچوں کی لگانی چاہیے۔ میں پہلے ہمیشہ سے خود ہی دودھ لیتی تھی، اب وہ تھوڑا بڑے ہو رہے ہیں بچے، تو میں نے کہا کہ ان کی نا یہ ذمہ داریاں ان کو بھی کچھ دینی چاہیے کہ آپ نے بھی یہ کام کرنے ہیں۔ تو یہاں میرا بھنڈی کا سالن ہے، میں نے اپنے لیے تھوڑا سا سالن گرم کیا، اور اس نے کہا مما مجھے بھی آج سالن دے دو، تو اس کو بھی تھوڑا سا سالن گرم کر کے دیا، ساتھ میں دہی لیا تھا اور چائے پی ہے، اپنی میڈیسن لی ہے، اور اتنے میں سحری کا ٹائم ہو گیا ختم۔ تو آج باقی دن کی روٹین جو بھی ہم رمضان میں کرتے ہیں یا گھر میں کرتے ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گی۔ آج میری آ گئی تھی سبزیاں، مطلب آلو ختم ہونے والے تھے، میں نے آج ہی منگوا لیے، ان کو دھو کے اچھے سے رکھ لیا تھا۔ اور لیمو تو مطلب تو کافی جاتے ہیں، لیکن یہ چائنا کے لیمو ہے نا، یہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں، گل جاتے ہیں جلدی، تو میں ان کو دھو کے خشک کر کے رکھ لوں گی، دیکھتے ہیں کتنے دن چلتے ہیں۔ یہ سبزی کو دھونے سے پہلے نا میں لاؤنج میں بیٹھی تھی، تو مجھے نا باہر سے آوازیں آ رہی، تو میں باہر جا کے دیکھا تو ہماری گلی کی 2 آنٹیاں جو ہیں نا وہ آپس میں جھگڑا کر رہی تھیں۔ حالانکہ وہ دونوں آنٹیوں کی نا پہلے دوستی بہت زیادہ تھی، تو میں بڑی حیران ہو گئی کہ ان کی تو بھئی دوستی بہت تھی، یہ تو بیٹھی ہوتی تھی کرسیاں بچھا کے دونوں، تو آج ان کو کیا ہو گیا؟ اب وہ ان کا جھگڑا کس بات پہ ہو رہا تھا؟ ان کا جھگڑا ہو رہا تھا کہ ہمارا جو ٹاؤن ہے نا اس میں نا سیوریج کا مسئلہ ہے، اور اکثر بلکہ تو پورے پاکستان کا ہی سیوریج کا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے ٹاؤن میں بھی اکثر یہ ہو جاتا ہے۔ اور جب سیوریج کا مسئلہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ لیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور سڑکوں پر پانی آ جاتا ہے۔ اب ایک تو سیوریج کا پانی آتا ہے، چلے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، سیوریج بند ہو جاتا ہے تو پانی آ جاتا ہے، وہ تو برداشت کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو ایک جو آنٹی ہے نا وہ نا کام والی سے مطلب گراج کو دھلواتی ہیں اور سارا پانی باہر نکال دیتی ہیں۔ تو ایک تو سیوریج کا پانی ہوتا ہے جو پہلے ہی خشک نہیں ہو رہا ہوتا، اور دوسرا جب وہ دھلواتی تھی تو وہ سارا جو پانی تھا نا وہ آ جاتا تھا باہر سڑک میں، اور وہ جو باہر کھڑا پانی ہوتا تھا نا اس پانی میں ہو جاتا تھا اضافہ۔ تو ایک آنٹی کا موقف ٹھیک تھا کہ بھئی پہلے اتنا پانی کھڑا ہے تو بھئی تم پانی نہ گراؤ۔ اب دوسری آنٹی کہہ رہی تھی بھئی میں کیوں نہ گراؤں، میں نے اپنے گھر کو صاف کرنا ہے، میں نے دھونا ہے، دھونے کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ اب بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں مطلب کہ ہم ان کو ٹالریٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی بات کو اطمینان کے ساتھ سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہم نہ اپنے رشتوں میں، نہ دوستیوں میں، نہ ایز ہیومن کہہ لیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو نہ برداشت کرتے ہیں، نہ ہی برداشت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی بات اس لیے بھی ہم برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے اندر نا ایک انا اور غرور ہوتا ہے۔ ہم چاہتے نہیں ہیں ہم اس اپنی انا کو، اپنے غرور کو ختم کریں، اور کبھی بات سنتے ہوئے یا کرتے ہوئے دوسرے کی بات سن ہی لیں، سمجھ ہی لیں کہ یار وہ کہہ کیا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی بات میں ٹھیک ہو۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں نا بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، اور ہم جلد بازی بہت کرتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ تو آپ کو پتہ ہے شیطانی عمل ہے، اور غصے میں ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ صحیح کیا ہے اور مطلب غلط کیا ہے۔ مطلب غصے میں نا انسان کی جو عقل ہے اس پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ رستے میں باہر گئی تھی، تو آتے ہوئے رستے میں میری بیٹی نے یہ سورج مکھی کا نا پھول اتار لیا، یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ہے اور کتنا ہی پیارا لگ رہا ہے۔
اس کے علاوہ نا مطلب ہم ٹالریٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے میں برداشت کی کمی ہے، صبر ہم نہیں کرتے، جلدی ہم غصہ کرتے ہیں، اور ہمیں نا مطلب صبر اب کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے میں بہت یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم نا غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کوئی بات کو نا کلیئر کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ نا جو کچھ کوئی کہنا چاہ رہا ہے ہم اس کو سمجھ لیں۔ بعض اوقات ہم نے دل میں نا پرانی باتیں رکھی ہوتی ہیں، پہلے سے ہماری ناراضگی ہوتی ہے، یا کسی کی وہ پہلے سے کی ہوئی کوئی بات ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے نا ہم مطلب غصے میں ہوتے ہیں، اور یہ بھی وجہ ہوتی ہے ہمیں جلدی غصہ آنے کی یا برداشت نہ کرنے کی۔ تو اگر ہم دوسروں کو ٹالریٹ نہیں کرتے، ان کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے، تو اس سے ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ نمبر 1 میں ہے کہ رشتوں میں دوری۔ اگر رشتوں میں ہم اس طرح کی مطلب ٹالریٹ نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے باتوں میں، تو ہمارے جو پیارے رشتے ہیں نا وہ ہم سے دور ہو جائیں گے، دلوں میں فاصلے آ جائیں گے، نفرت پیدا ہو جائے گی، اور اس سے آپ کو پتہ ہے گھروں کے سکون برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے گھریلو جھگڑے۔ جب ہم ٹالریٹ نہیں نہ کرتے یا صبر سے کام نہیں لیتے، جیسے میاں بیوی ہیں یا بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، بچوں کے درمیان اکثر جھگڑوں کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ کوئی کسی کی بات نہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 3 پہ ہے ذہنی سکون کا ختم ہو جانا۔ بعض اوقات ہم خود بے سکون ہوتے ہیں، ہم ڈپریس ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، ہمارا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارے میں نا برداشت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 نفرت اور کینہ۔ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے نا ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ محبت بھی جو ہے نا وہ ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ نمبر 5 معاشرے میں بے سکونی۔ اور ہمارے ارد گرد جو ہمارا معاشرہ ہے نا اس میں اتنی بے سکونی ہے کہ ہم لوگ بھی اس کا شکار ہیں، اور مطلب ہم لوگ اس کی وجہ سے بے سکون بھی ہیں، اور ہم انزائٹی کا شکار بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے میں نا اب وہ صبر رہا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کر لیں یا صبر کا مظاہرہ کر دیں تو ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ محبت اور اتفاق بڑھ سکتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی بات سنیں گے، برداشت کریں گے، تو محبت بڑھے گی، دل اور قریب ہو جائیں گے، گھروں میں سکون ہو جائے گا، گھر ہمارے جنت بن سکتے ہیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھ لیں۔ ہماری عزتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو شخص برداشت کرتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اسے سمجھدار اور پکا انسان سمجھ لیتے ہیں، اور ذہنی سکون بھی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم بحث اور جھگڑے سے بچتے ہیں تو دل کو بھی سکون ملتا ہے، رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ برداشت جو رشتوں کو مضبوط بناتی ہے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن برداشت ہمارے رشتے بچا لیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برداشت کیسے پیدا کریں؟ تو اس کا بھی میں آپ کو جواب بڑے اچھے سے دیتی ہوں کہ جب بھی کسی دوسرے کی بات سنیں تو اس کو پوری سنیں، مطلب پہلے سے اس کا نا اندازہ نہ لگا لیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ غصے میں خاموشی اختیار کریں۔ جب بھی ہمیں غصہ آئے تو ہمیں نا مطلب جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا صبر کرنا چاہیے، تھوڑا وقت دیں اگلے کو بھی اور خود کو بھی، اور خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچیں۔ اگر کوئی آپ سے کوئی ایسی چیز بیان کر رہا ہے کہ وہ اس سے تنگ ہو رہا ہے تو خود کو وہاں رکھ کے ان کی جگہ پہ رکھ کر دیکھیں کہ بھئی ہو سکتا ہے اگر میں ادھر ہوتا تو مجھے بھی یہ تنگی ہوتی۔ تو بات کو سن لیا کرنے، معاف کرنا سیکھیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کو اللہ کے واسطے معاف کر دیا کریں، اور دعا اور مثبت سوچ رکھیں۔ اگر کوئی آپ سے کوئی بات کر بھی لے اس کے باوجود اس کی بات سنیں بھی، اس کو دعا بھی دیں اور پازیٹیو سوچیں، اپنے دل کو صاف رکھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صبر اور برداشت عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی بھی نا کامل نہیں ہے، ہم سب میں کمزوریاں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری غلطیوں کو برداشت کریں تو ہمیں بھی دوسروں کی باتوں کو نا برداشت کرنا ہوگا۔ برداشت کمزوری نہیں ہوتی بلکہ یہ ہماری طاقت ہوتی ہے۔ تو آج ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے گھروں اور معاشرے کو محبت اور سکون کا گہوارہ بنائیں گے۔ اللہ ہمیں صبر، برداشت اور اچھا اخلاق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ وہ چند پوائنٹ ایسے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ان پر عمل کر لیں نا سارے مل کر، تو ہماری دوستیاں، ہمارے رشتے، ہمارے گھروں میں نا سکون ہو جائے، کوئی جھگڑا نہ ہو،
کوئی یہاں پہ نا مطلب ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو، کیونکہ سارے جو فساد کی جڑ ہے نا یہ ہمارے میں برداشت کی کمی ہے، ہم ٹالریٹ کرتے ہی نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری ناراضگیاں اتنی لمبی چلتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے سالوں سال اسی دنیا پہ رہنا ہے اور ہم نے نا مطلب کبھی یہ دنیا چھوڑنی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی سی دنیا ہے، اس دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ایک دوسرے سے ناراضگیاں پالیں، لڑائی جھگڑے کریں، تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ کر لیں، ناراض ہو جائیں۔ تو جو میں نے صبح واقعہ دیکھا نا اپنے باہر، حالانکہ وہ آنٹیاں دونوں بہت مطلب فرینڈس تھیں، لیکن اب ان کا جھگڑا ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے وہ جو ایک پیار محبت ان میں تھا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم لوگ انا چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ہم تکبر چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ کہتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے بات چیت کر لیں گے یا ناراضگی کم کریں گے یا برداشت کر لیں گے تو شاید ہم چھوٹے ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے سے آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اب نہیں ہے، اب آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو برداشت نہیں نظر آئے گی، آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں برداشت نہیں نظر آئے گی، آپ کو بہن بھائیوں میں برداشت نظر نہیں آئے گی، آپ کو دوستوں میں برداشت نظر نہیں آئے گی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، کوشش کیا کریں کہ جتنا ہم بچ سکیں اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی، پرسکون ہو جائیں گی۔ تو یہاں جی میں آج افطاری میں نے کچھ نہیں بنایا، میں نے آج بنائے تھے بچوں کی فرمائش پر مٹر پلاؤ، اور ساتھ میں نے نا آلو چکن کے بنائے ہیں کٹلس۔ تقریباً میرا سارا کھانا تیار ہی ہو گیا اور افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، تو بچوں کو نا میں نے کچن سے ہی نا سرو کر دیا کہ پلیٹیں لے کر آؤ تو تم کو گرم گرم چاول ڈال دیتی ہوں۔ بچے پلیٹیں لے کر ایسے کھڑے ہیں کہ جیسے نا میں چیز ونڈی دی دے رہی ہیں۔ تو میں نے بھی اپنے تھوڑے سے چاول ڈالے ہیں اور اس پہ تھوڑا سا سیلڈ ڈالا ہے، اور دہی مجھے بہت پسند ہے، زیادہ سارا میں نے اس پہ دہی ڈالا ہے، اور میں نے روزہ افطار کیا۔ آپ نے میرے چینل کو کرنا سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر، اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ تو کل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے دوبارہ۔